ہمارے گاؤں چترال سے ایک مریض کو کراچی لایا گیا۔ بیچارہ پہاڑ سے گرنے کے بعد قوت گویائی یعنی بولنے سے محروم ہو گیا تھا۔ بظاہر تو ٹھیک تھا لیکن بولنے سے قاصر، بالکل گونگا۔ آغا خان اسپتال میں علاج چلتا رہا مگر بے سود، ایک کے بعد ایک ٹیسٹ سب لا حاصل۔ آخرکار ایک ٹیسٹ رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے ایک دوست مولوی صاحب اسے قائد آباد میں کسی بوڑھے حکیم صاحب کے پاس لے گئے۔ طبیب حاذق یعنی ماہر حکیم نے کوئی دوا نہیں دی، بس اتنا کہا کہ کسی پان والے کے پاس جاؤ، اس سے تیز اور تازہ کشمیری نسوار لے لو اور پرندے کا ایک لمبا پر پکڑو، اس میں نسوار لگا کر اس کے دونوں نتنوں کے اندر لگا دو، خوب گہرائی تک لے جانے کی کوشش کرو۔ یہ ایک مضحکہ خیز قسم کا نسخہ تھا۔ بہرحال آخری ٹیسٹ سے قبل آغا خان اسپتال کے اندر ہی مولوی صاحب نے یہ نسخہ آزمایا۔ اس سے مریض کو خوفناک قسم کی چھینکیں آنا شروع ہوئیں اور کچھ دیر بعد قوت گویائی بحال۔ گونگے نے پہلی بات بھی یہی پوچھی کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ٹیسٹ کے بجائے دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جا کر سارا ماجرا سنایا تو وہ بھی حیران۔ اس نے کہا کہ اب مزید کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں۔ بعد میں طبیب حاذق نے اس کا راز پوچھنے پہ بتایا کہ دراصل گرنے کی وجہ سے اس کی کوئی رگ بند ہو گئی تھی، زور کی چھینک سے وہ کھل گئی۔ اسی لیے تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ اور سننے والے کو یرحمک اللہ کہنے کی تلقین فرمائی ہے کہ چھینک بھی رب کی بڑی نعمت ہے۔ آج یہ واقعہ خود انہی مولوی صاحب نے سنایا جنہوں نے مریض کو نسوار سنگائی تھی۔ دوستو اس واقعے سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی بلکہ ہر چیز میں حکمت رکھی ہے، جیسے یہ چھینک۔ اور دوسری بات یہ کہ محض تعلیم سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ تجربہ اور اپنے سے بڑے کی شاگردی اختیار نہ کر لی جائے، لہٰذا ہر سنے سنائے نسخے پر عمل بھی نہیں کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے مند بنائے، آمین۔ پیارے دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ چینل کا نام ہے فاز سنو 4296۔